بدلے کی آگ بھاگ 4۔ امرت نیلم کو ہوٹل کے کمرے میں لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ نیلم یہ سب دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگا بہت زبان چلتی ہے نا تمہاری، تمہیں مردوں کے سامنے بحث کرنے کی عادت ہے، آج تمہاری زبان پر ایسا تالا لگاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ نیلم کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو۔ امرت کہنے لگا یہ دروازہ اب نہیں کھلے گا جب تک میں تمہاری زبان بند کرنے کا انتظام نہ کر لوں۔ کب سے میں تمہارے باپ کی چمچا گیری کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ تمہارے نام کرتا رہے، تمہارے حوالے کر دے۔ ارے سیاست چلانا مردوں کا کام ہے، تم جیسی کمزور عورتوں کا نہیں۔ اس نے اس رات میری بہن سے زبردستی کی تھی، برباد کیا تھا اس کو، اور اس نے کہا کہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جس کمرے میں وہ میری بہن کو لے کر گیا تھا وہاں پہلے سے کیمرے لگے ہوئے تھے، اور اس کیمرے میں امرت کے چہرے کی تصویر کو بلر کر دیا گیا تھا اور میری بہن کی ویڈیو کو وائرل کر دیا گیا۔ سب لوگ میری بہن کو برا بھلا سمجھنے لگے اور میرے باپ کو گالیاں دینے لگے، اور اس سمے امت شاہ نے اپنی دھاک بٹھا لی، سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ نیلم ایک پوتر لڑکی نے اپنی اس طرح کی بدنامی پر اس نے زہر کھا لیا، اور میں اس کے سامنے رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، کیونکہ وہ صرف میری بہن نہیں میری ماں بھی تھی۔ اس نے مجھے بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ماں کی آغوش تو مجھے پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، لیکن نیلم کی آغوش سے میں نے ماں کی ممتا کو محسوس کیا تھا۔ میری بڑی بہن تھی جو اس وقت آخری سانس بھر رہی تھی، وہ مجھ سے وعدہ لے رہی تھی کہ تم میرا بدلہ لوگے، تم امرت کو چھوڑو گے نہیں۔ میری آنکھوں سے بے ترتیب آنسو بہہ رہے تھے۔ نیلم کی باتیں ابھی بھی مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں کیسے اس کی بہن کو بخش سکتا تھا جو کئی سالوں سے میری منگیتر بھی تھی۔ اس وقت میرے پاپا کی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لوگ انہیں پتھر مارنے لگے تھے، برا بھلا کہنے لگے تھے، نیلم کو گالیاں دیتے تھے، میں بھی بہت تکلیف سے گزر رہا تھا۔ میرے پاپا مجھے لے کر ودیش چلے گئے، باقی کی پڑھائی میں نے وہیں پہ پوری کی تھی۔ کئی سالوں بعد میں ہندوستان آیا تھا، لیکن میرے سینے میں نفرت کی آگ تھی جو اب جوالا مکھی بن چکی تھی۔ جو آج رات میں نے پراچی کے ساتھ کرنا تھا، امرت اپنے بالوں کو نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے غصے سے کمرے میں انٹر ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور سچ پوچھو تو غضب کی لگ رہی تھی۔ پورے کمرے میں کانچ بکھرا ہوا تھا۔ میں اپنے شوز سے نیچے گرے کانچ کو کچلتا ہوا آگے بڑھا اور چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا، لیکن جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا وہ کہنے لگی میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، میں نے کہا تمہاری یہی ادائیں تو میری جان لیتی ہیں سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ میں جانتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے، میک اپ میں بھی اس کی روئی روئی آنکھیں میرا سکھ چین چرا رہی تھیں۔ کہنے لگی مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں نے کہا یہ گستاخی میں کہاں کر سکتا ہوں کہ تمہیں کمزور سمجھوں، میں تو تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو تم ہو۔ کیا سوچا تھا تم نے، کیسے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی؟ میں تمہیں بیوقوف نظر آتا تھا کہ تم جو چاہو گی میرے ساتھ کر لو گی؟ میں نے بھی کافی سنجیدگی سے بات آگے بڑھائی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم جیسا بدماش ایسی اوچھی حرکتیں ہی کر سکتا ہے، کبھی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ میں نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی نظروں کا تکرار ہوا اس نے اپنا رخ غصے سے پھیرا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو کسی کرنٹ کی طرح وہ پیچھے ہٹی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا ثابت کرنا چاہتی تھیں آپ؟ پورے کمرے کا حشر بگاڑ دو گی، چیزوں کو توڑ دو گی تو میں تم سے اپنا حق وصول نہیں کروں گا؟ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کیا اور اس کے قریب ہونے لگا تو ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشی اس نے پوری طاقت سے میرے سامنے کی تھی۔ میں پراچی کے ہاتھ میں پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشی پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے قریب ہوا اور پراچی نے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی، میں نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ بڑی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا سا مسکرایا، میں نے کہا کچا کھلاڑی سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے، اگر اتنا کچا ہوتا تو آج تم میرے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ اب میں بالکل سیریسلی بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا پکڑ لیا اور پھینک دیا۔ میں نے کہا بس اتنی طاقت ہے تم میں، اس طرح اسی طاقت کے ساتھ تم کیشو کو شکست دینا چاہتی تھی؟ میں ہنسنے لگا، وہ بھی بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا بس کر لی زور آزمائی،
یا اور کوئی خواہش باقی ہے؟ میری بات سن کر کہنے لگی کہ عورت پر زبردستی کرنے کو تم مردانگی سمجھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل سمجھتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارا بھائی امرت سمجھتا تھا۔ کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کچھ بھی میرے بھائی کے بارے میں کہو گے اور میں سچ سمجھ لوں گی؟ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم جانتی ہو، میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم یہاں پر کس جرم کی سزا پانے کے لیے آئی ہو۔ کہنے لگی کیا کرو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ مجھے برباد کر دو گے، لیکن یاد رکھنا میرا باپ مجھے بہت جلد ڈھونڈ لے گا اور اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بے بسی کی آخری حد تک تھی۔ جانتی تھی کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی کلائی ابھی بھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر گرنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ کہنے لگی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ منگیتر ہونا تم میری؟ تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت تو بہت پہلے ہی مجھے مل چکی ہے۔ اب تو مجھے رشتہ نبھانا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے بھائی نے نبھایا تھا۔ پھر میں نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا جہاں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر پراچی کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی کیشو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیمرہ ہے، آج رات جو کچھ ہمارے بیچ ہوگا نا ڈارلنگ، وہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہوگا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھر ہماری گولڈن نائٹ مارکیٹ میں سب کو فری میں دیکھنے کو ملے گی، بس فرق یہ ہوگا کہ میرا چہرہ بلر ہوگا۔ ہاں لیکن تم صاف نظر آؤ گی۔ یہ سن کر اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی کیشو۔ یہ کہنے کے بعد شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ شبد نہیں بچے تھے۔ وہ بے انتہا روئے جا رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسا مت کرو پلیز، یہ مت کرو۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ تمہارے بھائی نے بھی تو یہی کیا تھا نا؟ وہ نامی سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے زور سے مکہ سائڈ ٹیبل پر مارا تھا جس سے اس پر رکھا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میرے غصے سے یہ حالت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرا مکہ مارنے پر وہ بری طرح سے اچھلی تھی، ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے میں جھوٹا ہی صحیح، لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی نا تو تمہارے بھائی کا سچ تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا مر جائے گی۔ ایک عزت دار لڑکی کے لیے اس سے بڑا مقام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کیونکہ اس تکلیف میں میری بہن بھی گزری تھی۔ میں نے کہا دیکھنا جیسے ہی تمہاری ویڈیو وائرل ہوگی تمہارا بھائی کیسے اچھلتا کودتا نظر آئے گا، اپنے منہ سے سچ بولے گا، تمہارے سامنے یہ کیشو کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا تمہارا عزت دار باپ جو راجنیتی کی کرسی پر بیٹھا ہے نا، وہ منہ چھپاتا پھرے گا۔ اس کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے کہہ رہی تھی کیشو پلیز یہ سب مت کرو۔ میں نے کہا یہ تو میری شرافت ہے کہ تمہیں بتا کر سب کچھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بھائی نے تو میری بہن کو دھوکے میں رکھ کر یہ سب کیا تھا، اسے زبردستی ہوٹل کے کمرے میں لے کر گیا تھا، جھوٹ بول کر زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بنائی، صرف ایک کرسی کی خاطر۔ اس نے میری بہن کی عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا۔ میں تو اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہوں، کیونکہ کئی سال میں نے اسی تکلیف میں گزارے ہیں۔ ایک ایک رات کی تکلیف کا حساب دو گے تم۔ اب تمہاری باری ہے، کل تک تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی کلائی چھوڑی تھی۔ پورے فرش پر کانچ ابھی بھی بکھرا ہوا تھا۔ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ماتھے پر پہنی ہوئی بندیا کو اتارنے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا ہاتھ پیچھے کرو، جتنا تم مجھے روکنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی میرا جنون تمہیں سہنا پڑے گا۔ میری آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ میرا لہجہ اور میرے غصے میں ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ یوں تھی کہ مر جائے گی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ میرا ہاتھ اس نے فوراً سے چھوڑ دیا، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ اگر بھائی نے یہ سب کیا ہے تو بدلہ اس سے لو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی اسے مار ڈالو، لیکن میری عزت کا جنازہ اس طرح سے مت نکالو۔ میں نے کہا نہیں، اس نے میری بہن کے ساتھ بھی یہی سب کیا تھا۔ عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے۔ میں تو اسے جیتے جی ماروں گا، اس کا وہ حال کر دوں گا کہ وہ مرنے کی دعا کرے گا اور اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا دوپٹہ بڑی بے دردی سے اتارا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا میرے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کیشو پلیز میں تمہاری منگیتر ہوں نا،
تمہارے ساتھ ہوں، میری پہچان تم ہو، نہ کہ میرا باپ اور میرا بھائی۔ مجھے بدنام کر کے تم دنیا کے سامنے میرے بھائی کو اور میرے باپ کو شکست دے سکتے ہو، لیکن کیا اپنے اندر بیٹھے ضمیر سے لڑ پاؤ گے؟ وہ بہت رو رہی تھی اور میں پتہ نہیں کیوں بے بس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی تم جو کہو گے میں کروں گی، پلیز مجھے یوں بدنام نہ کرو۔ میں لیمپ بجھا دیا، لیکن اس کی سسکیاں میرے اندر ادھم مچا رہی تھیں۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا اور وہ سو رہی تھی، سوتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہی تھی اور میں اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ رات بھر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ نہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھی، نہ مجھے روک سکتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں، اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انسان سے جانور بننا شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ باہر آیا تو ملازمہ کام کر رہی تھی۔ میں نے ایک ملازم سے کہا کہ میرے کمرے میں کانچ ٹوٹ کر بکھر پڑے ہیں، وہ سب اٹھا دو۔ وہ میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر آ کر لانچ میں بیٹھ گیا۔ باورچی آ کر کہنے لگا صاحب جی، ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لیا اور پینے لگا۔ جو کام مجھے بہت آسان لگ رہا تھا وہ صرف سوچنے میں آسان تھا، کرنے میں نہیں۔ شاید میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون تھا، امت شاہ جیسے درندے کا نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ملازمہ کمرے کی صفائی کر کے آ چکی تھی۔ کہنے لگی وہ میم صاحب اٹھ گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ بناؤ اور اسے کمرے میں ناشتہ دے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ کہنے لگا امت شاہ نے آپ پہ کیس کر دیا ہے اس کی بیٹی کڈنیپ کرنے کا۔ میں نے کہا کوئی بچنے کا راستہ؟ وکیل کہنے لگا کورٹ میرج کر لو، اور اگر لڑکی یہ بیان دے دے کہ اس نے آپ کو کڈنیپ نہیں کیا بلکہ وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے اپنی خوشی سے آپ کے ساتھ آئی ہے تو کچھ بھی کیس نہیں بنے گا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوگا، بس آپ کورٹ میرج پیپر ریڈی رکھنا، فارمیلٹیز میں پوری کر دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ ناشتہ لے کر گئی تو 5 منٹ بعد ہی واپس آ گئی۔ کہنے لگی وہ میڈم ناشتہ نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ناشتہ رکھو اندر، میں آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اندر گئی اور ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر واپس آ گئی۔ میں نے سگریٹ زمین پر پھینکی اور اپنے جوتے سے بجھا دیا۔ کمرے میں آیا تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ پھیلائے اپنا سر رکھے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یہ رونا دھونا بند کرو، میری شرافت ہے کہ میں نے رات کو تمہیں کچھ نہیں کہا، اس لیے تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا۔ جلدی سے ناشتہ کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرا غصے سے بھرا لہجہ سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھوک نہیں ہے تب بھی کھاؤ۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا 20 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اس نے پانی کا گلاس اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا، 2 گھونٹ پانی کے پیے اور چائے کا کپ پکڑ کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میں نے کہا ناشتہ ٹھیک سے کرو۔ کہنے لگی پلیز کیشو، مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جائے گا، میں کھا لوں گی بعد میں۔ ابھی بھی وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں اس پر ترس نہیں کھانا چاہتا تھا، اس کی سسکیاں میرے اندر پتہ نہیں کیوں ادھم مچا رہی تھیں۔ میں نے کہا کل تمہیں میرے ساتھ کورٹ چلنا ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کورٹ میرج کر لو۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے مجھ پر کڈنیپنگ کا کیس کر دیا ہے، اس لیے تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی اور اپنے باپ بھائی اور عدالت کے سامنے کہو گی کہ تم میرے ساتھ اپنی خوشی سے آئی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی میں تمہیں ڈیورس دے کر آزاد کر دوں گا۔ میری بات سن کر کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، کہنے لگی ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ اس کے فوراً سے مان جانے پر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اگر تم کل مکر گئیں تو یاد رکھنا کہ جس طرح سے تمہیں پارلر سے میں لے کر آیا تھا بھری عدالت سے بھی لے کر آؤں گا۔ نہ پولیس، نہ تمہاری عدالت اور نہ ہی تمہارے باپ بھائی، مجھے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ وہ کہنے لگی جو کچھ میرے بھائی نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے مجھے بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گی۔ پھر کہنے لگی رات کو مجھ پر رحم کھانے کا بہت شکریہ۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کمرے سے باہر آ گیا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ مارکیٹ سے کچھ لیڈیز سوٹ لے کر آؤ، کیونکہ ابھی تک پراچی اسی منگنی کے جوڑے میں تھی اور میرے اس فارم ہاؤس کے چھوٹے سے گھر میں کوئی بھی لیڈیز سوٹ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے واپس آئی تو میرے ہی ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر آئی تھی، لیکن وہ ایسی ہی ڈری سہمی تھی، یہاں تک کہ سلیپر بھی میری ہی پہن رکھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ڈری سہمی اور روئی روئی آنکھیں دیکھ کر
میرا دل کسی اور لہر پر ہی دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں بدل دیں۔ میں اسے بدلے کے لیے لایا تھا لیکن بدلہ لے نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا نیلم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ جانور کیسے بن جاتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے بھی۔ مجھ سے تو نہیں بنا جا رہا تھا، چاہ کر بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ کیسے دل چاہتا ہے کسی نازک سی لڑکی کو بے دردی سے نوچنے کا، اس کے زندہ وجود کے ساتھ شیطانیت کرنے کا۔ تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، جیسے ہمیں کوئی نوچے یا تکلیف دے، درد تو ہمیں بھی ہوگا۔ پھر وہ تو عورت ذات ہے، مرد سے کئی گنا زیادہ کمزور۔ مجھے بار بار نیلم کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں کس تکلیف سے اس نے وہ وقت کاٹا ہوگا۔ امرت کا خیال آتے ہی میرے اندر آگ سی دہکنے لگی تھی، لیکن جب پراچی کا چہرہ دیکھتا تو بے بسی سی محسوس ہونے لگتی۔ اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ اس معصوم لڑکی سے بدلہ لوگے جو تمہاری شدتوں کو سہ نہیں سکتی، تمہاری نفرت کی آگ کو بجھاتے بجھاتے مر جائے گی، لیکن تمہاری نفرت کی آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ وہ باہر آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا مجھے کچھ کپڑے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں منگوا دیے ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کیشو میں تم سے کورٹ میرج بھی کر لوں گی، اپنے باپ بھائی کو بدنام بھی کر دوں گی، تم جیسا چاہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، لیکن جیسے ہی تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا تم مجھے چھوڑ دینا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میرے ساتھ رہ کر تمہیں بار بار اپنی بہن کا خیال آئے گا، آج نہیں تو کل جب تمہیں اپنی بہن کی موت یاد آئے گی تو میں تمہیں بری لگوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے دیکھ کر تمہاری تکلیف اور بڑھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری ساری باتیں مانو گی تو میں بھی تمہاری یہ بات مان لوں گا۔ اس کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی، اسے دیکھتے ہی مجھے نیلم بڑی شدت سے یاد آتی تھی، اس کے آنسوں، اس کا تڑپنا، اس کے چہرے پر امرت کے ظلم و ستم کے نشان میرے اندر نفرت کی آگ ہی تو بڑھا دیتے تھے، اور میں پراچی کے اوپر پتہ نہیں کیوں کوئی بھی اتیاچار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ اگلے دن 8 بجے وہ تیار تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، کہنے لگی چلو۔ میں نے کہا دیکھو یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں کیا کر سکتا ہوں تم اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ کہنے لگی نہیں دوں گی آپ کو دھوکہ۔ اندر ہی اندر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عدالت کے سامنے مکر نہ جائے۔ میں اسے جتنا مرضی ڈرا دھمکا لیتا، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ بھری عدالت میں اگر وہ میرے خلاف گواہی دے گی اپنے باپ کے ساتھ بڑی آسانی سے جا سکتی ہے، میں اسے روک نہیں سکتا، اور اس کے بعد اس کا باپ اور بھائی کی طرف سے ایک بار پھر شکست کھانا میرے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا۔ خیر میں گاڑی چلاتے ہوئے لگاتار سگریٹ پی رہا تھا کیونکہ ٹینشن میں تھا۔ میں عدالت میں پہنچا تو کافی گہما گہمی تھی، میرا وکیل میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی تیزی سے پراچی کی طرف کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی باہر آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز میرا ساتھ دینا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی، شاید میں نے عورت کی عزت اور احترام کرنا ہی سیکھا تھا۔ خیر کچھ ہی قدم چلنے کے بعد سامنے ہی مجھے اور امت شاہ نظر آئے تھے، بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ میں عاشق ہوں، لیکن شاید اب سمجھ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ حیرت نفرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے وکیل کے ساتھ اس کے روم میں انٹر ہوا تھا۔ وہاں پہ میں نے اور پراچی نے کورٹ میرج پیپر پہ سائن کیے، اور پھر باقی کی فارمیلٹیز پوری کرتے ہی میں سیدھا کورٹ روم میں پہنچا۔ کچھ دیر میں امرت اور امت شاہ بھی کمرے میں آ گئے تھے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے ہماری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے اور اب اسے دھمکیاں دے کر لایا ہے۔ لیکن میرے وکیل نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کی بیٹی اپنے پتی سے محبت کرتی تھی، باپ اور بھائی کی طرف سے زبردستی کی جا رہی تھی، اور زبردستی کسی اور کے ساتھ منگنی کی جا رہی تھی جو کہ پراچی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی رضامندی سے قدم اٹھایا اور دونوں نے اپنی خوشی سے کورٹ میرج کی ہے۔ جب گواہی کا وقت آیا تو میں نے پراچی کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اٹھ کر کٹگھرے میں چلی گئی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے باپ کا وکیل کہنے لگا کہ دیکھو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہر جواب کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیشو دوبے آپ کو کڈنیپ کر کے لے کر گیا تھا، زبردستی لے کر گیا تھا، یا آپ اپنی مرضی سے گئی تھیں؟ وہ چپ تھی، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی بھائی کی طرف اور کبھی میری طرف، اور میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کا انکار مجھے شکست دے سکتا تھا، اور میں شکست کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی میں اپنی مرضی سے گئی تھی، میں کیشو سے محبت کرتی ہوں اور وہ میرا پتی ہے۔ میرا باپ اور میرا بھائی زبردستی میری سگائی کسی اور سے کرنا چاہتے تھے جو مجھے منظور نہیں تھا،
اس لیے میں نے ہی کیشو کو بلایا تھا۔ یہ سن کر امت شاہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ امرت بڑے غصے سے پراچی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور کیشو نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا۔ یہ میرے بھائی کی سازش تھی۔ میں نے رکا ہوا سانس لیا تھا۔ ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے حق میں گواہی دے دی۔ خیر، کورٹ کی طرف سے کیس ختم کر دیا گیا تھا۔ اب مجھ پر کڈنیپنگ کا کیس نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم کورٹ روم سے باہر آئے، میں نے پراچی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، لیکن اس کا بھائی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، پراچی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے دشمن کے بیٹے کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ڈرامہ رچایا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ پراچی کی طرف بڑھتا، پراچی میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے ساتھ سمیٹا تھا۔ میں نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ کہنے لگا، تم اپنی بہن کا حشر بھول گئے ہو کیا؟ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، یاد ہے سب کچھ مجھے۔ بے فکر رہو، اپنی بہن کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا تم سے، لیکن اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ جب میں نے تمہاری بہن کو نہیں چھوڑا تو اپنی بہن کو کیا چھوڑوں گا؟ یہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بنے گی تو اس کی بھی چیتا کو آگ لگاتے ہوئے مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر پیچھے پھینکا تھا۔ پراچی کی تو حالت یہ تھی کہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور باہر آ گیا۔ اپنے وکیل سے کہا کہ جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے اس کے خلاف FIR کاٹ دو۔ یہ کہہ کر میں پراچی کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں پلیز اپنا رونا بند کرو۔ بات بات پر رونے والی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ کہنے لگی، میرے بھائی پر کوئی کیس مت کرنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، ویسے عجیب چیز ہو تم۔ تمہارا بھائی تمہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور تم ابھی بھی اپنے بھائی کا احساس کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، پلیز اس پر کوئی کیس مت کرنا۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا نا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی نا؟ لیکن تم میرے اور امرت کے بیچ میں نہیں آؤ گی۔ کیا کہا تھا تم نے کہ اگر تمہارا بھائی قصوروار ہوگا تو میں چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی کہی ہوئی بات اسے یاد دلائی تو وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، لیکن آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ میں تو سنبھل نہیں پایا تھا، نہ ہی سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے پراچی کو فوراً سے گاڑی کے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خود گھبرا کے رہ گئی تھی۔ گاڑی میں نے دائیں بائیں گلیوں میں موڑنا شروع کر دی، لیکن پچھلا شیشہ فائرنگ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا تھا اور ایک گولی میرے دائیں کندھے پر لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے یہ ہوا کیا ہے، لیکن جانتا تھا کہ سب کچھ کرنے والا امرت ہی ہے۔ میں بہت تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر جب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب خطرے سے باہر ہوں، میں نے گاڑی وہیں چھوڑ دی۔ پراچی کو اپنے ساتھ لے کر ٹیکسی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی طرف چلا اور وہیں سے ڈرائیور کو ایک جگہ بتا دی۔ ٹیکسی میں نے آدھے راستے میں ہی رکوا دی کیونکہ میری گاڑی پہنچ چکی تھی۔ وہیں سے میں آگے فارم ہاؤس میں پہنچ جاتا کیونکہ میرے فارم ہاؤس کا راستہ ابھی تک امرت اور امت شاہ کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن درد کی شدت سے میری بری حالت تھی۔ پراچی شاید اس بات سے ابھی تک بے خبر تھی، لیکن بہت ڈری ہوئی تھی۔ جیسے میں فارم ہاؤس پہ آیا تب جا کر اس نے میرے خون سے بھیگی ہوئی شرٹ کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کیشو، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ پھر میں نے ملازمہ سے کہا کہ بی بی صاحبہ کو کمرے میں لے جاؤ اور اپنی گارڈ کی ایک ٹیم کو اور بلا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پراچی کو کوئی بھی نقصان پہنچے اور ڈرائیور کے ساتھ میں واپس ہی ہاسپٹل میں چلا گیا۔ وہیں سے میں نے گولی نکلوائی۔ جان تو بچ گئی تھی، لیکن خون کافی بہہ گیا تھا۔ زخم بھی کافی گہرا تھا۔ میں رات تک ہی واپس آیا تھا اور جب آیا تو وہ لانچ کے چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب تک سیکیورٹی گارڈ بھی آ چکے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ آمنے سامنے جنگ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ امت شاہ جان چکا تھا کہ میں کیشو ہوں، ونے دوبے کا بیٹا۔ ملازمہ ہلدی والا دودھ لے کر آئی تھی۔ میں نے وہ دودھ پیا، پھر اپنی میڈیسن کھائی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں نیند آ چکی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں پراچی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، تمہیں میری وجہ سے گولی لگ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، تم نہ بھی ہوتی اور تمہارے باپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ونے دوبے کا بیٹا ہوں تو وہ مجھے گولی ہی مارتا۔
میں نے اپنا موبائل اسے پکڑایا تھا۔ میں نے کہا لو اپنے باپ سے بات کرو۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں اپنے باپ سے کیا بات کروں؟ میں فون کروں گی تو وہ تو مجھے برا بھلا ہی کہیں گے کیونکہ میں نے تمہارے حق میں گواہی دی ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، فون کرو اور ان سے کہو کہ میں نے تمہاری اشلیل ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے وہ تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے جو کہ امرت نے نیلم کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہ بات کہو کہ مجھے کیشو نے دھمکی دی تھی کہ وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا، اس لیے میں نے اس کے حق میں گواہی دی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن ایسا تو نہیں ہے، پھر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واٹس ایپ کال پہ بات کرنا کیونکہ کال وہ ریکارڈ کر لے گا اور واٹس ایپ کال ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، اپنے باپ سے فون پر بات کی اور وہی کہا جو میں نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا، اور وہ بھی روتے ہوئے۔ یہ سن کر امت شاہ اور امرت کی یہ حالت تھی کہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح وہ مچلنے لگے اور تڑپنے لگے تھے۔ امرت نے فون پکڑ لیا تھا، ساری بات سن چکا تھا۔ پراچی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ جو کچھ آپ نے نیلم کے ساتھ کیا تھا کیشو نے بھی ویسا ہی میرے ساتھ کیا ہے اور میری ویڈیو بھی بنائی ہے جس پر اس کی تصویر بلر ہے۔ اگر میں یہ نہ کرتی، یہ گواہی نہ دیتی تو وہ ویڈیو وائرل کر دیتا اور پھر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بھی نیلم کی طرح خودکشی کر لیتی، مر جاتی۔ وہ کہنے لگا میں اسے کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ پراچی کہنے لگی کہ میں بڑی مشکل سے آپ سے فون پر بات کر رہی ہوں۔ وہ بھی کیشو اپنا موبائل کمرے میں بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، وہ میری آنکھیں بند کر کے مجھے لے کر آیا تھا اور آنکھیں بند کر کے لے کر گیا تھا۔ پھر آپ نے گولیاں چلا کر اچھا نہیں کیا بھائی۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ سے بچ گیا ورنہ میں آج اسے جان سے مار ڈالتا۔ وہ کہنے لگی بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، اب وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کیونکہ گولی اس کے کندھے پر لگی ہے۔ اگر اسے کوئی بھی نقصان پہنچا تو آپ یاد رکھیں کہ 3 گنا وہ مجھ سے سود سمیت بدلہ لے گا اور اپنا نقصان پورا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ امرت کی حالت تھی کہ فون کے اندر سے گھس کر مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر میں نے فون چھین لیا۔ میں نے کہا میرے نہ ہونے کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، کسے فون کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا اچھا تو اپنے بھائی کو فون کر کے بتا رہی تھی۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، آج کی رات جو تمہارا حشر کروں گا تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں جانتا تھا کہ باپ بیٹے کو پوری رات نیند نہیں آئے گی اور میں آج بڑے سکون کی نیند سوؤں گا۔ پراچی مجھے دیکھ رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کس بات پر ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ کہنے لگی تمہاری ڈرامے بازی پر۔ میں نے کہا پراچی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اس لیے سب ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے نظر چرائی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، لیکن میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر کہنے لگی میں نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ میں حیران تھا کہ میرا خیال کیوں رکھ رہی ہے، شاید اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھ نیلم جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ سوپ لے کر آئی میں نے کہا الٹے ہاتھ سے مجھے کھانے کی عادت نہیں ہے، اب سیدھا ہاتھ اس وقت ہل بھی نہیں سکتا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگی میں کھلا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چپ سی مجھے سوپ پلا رہی تھی، سوپ اچھا بنا تھا۔ میں اس کے چہرے کی طرف لگاتار دیکھے جا رہا تھا، اس لیے شاید وہ نروس ہو رہی تھی۔ سوپ پلانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جس میں یہ بتایا کہ مجھ پر امرت نے حملہ کیا تھا۔ اس خبر نے جیسے آگ لگا دی تھی۔ میرے باپ کی یاد لوگوں کو پھر سے ستانے لگی کیونکہ جو وعدے میرے باپ نے کیے تھے اسے نبھایا تھا، لیکن جو وعدے امرت شاہ نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اس لیے لوگ اس کے خلاف ہونے لگے اور میں نے الیکشن میں کھڑے ہونے کی ٹھان لی۔ جب مجھے اپنے مخالف کھڑے دیکھا تو امرت اور امت شاہ کی بری حالت تھی، میرے نام کے نعرے لگنے لگے اور میں نے اپنے ساتھ پراچی کو کھڑا کیا تھا۔ یہ دیکھ کر باپ بیٹے کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ مجھ پر لگی گولی نے مجھے فائدہ دیا کہ میں الیکشن میں جیت چکا تھا اور امرت اور امت شاہ برے طریقے سے ہارے تھے۔ میرے پاپا بھی ہندوستان واپس آ چکے تھے۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ پراچی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے شہر کے بنگلے میں جا چکا تھا، لیکن مجھے پراچی کی عادت ہو چکی تھی کیونکہ کھانا اب تک وہ میرے لیے خود بناتی تھی، میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری بینڈیج بھی کر دیتی تھی۔ اب میرا زخم کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، میں الیکشن بھی جیت چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے ایک رات میں نے اس کے کمرے میں دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ رات کے ٹائم مجھے اپنے کمرے سے باہر کھڑا دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگی ہاں،
تمہیں اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں اندر آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، اجازت کی ضرورت تو ہے، تم نے مجھے اتنا بھی حق نہیں دیا کہ میں بنا اجازت تمہارے کمرے میں آ سکوں۔ پھر میں سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ کر کہنے لگی، اتنی رات میں کیوں آئے ہو؟ کوئی ضروری کام تھا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے باپ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا تم نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی کیشو میں نے کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا ڈیورس۔ یہ سن کر وہ نظریں بدلنے لگی۔ نظر تو میں بھی چرا رہا تھا کیونکہ دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ جب تم میری ہر بات مان لو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ زبردستی نہیں کر سکتا، نہ زبردستی کا قائل ہوں، اس لیے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم سچ میں میرے بغیر رہ لو گی؟ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی میرے لہجے میں ریکویسٹ تھی، التجا تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں نے کہا پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اتنے دن سے میرا دل تمہیں بہت کچھ کہنے کے لیے بے چین تھا اور تمہاری اس بات نے مجھے روک رکھا تھا۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیشو، تمہارے ساتھ رہتے رہتے کب میرا دل تمہارے نام پر دھڑکنے لگا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں چلا کب مجھے تم سے محبت ہوتی چلی گئی۔ جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیوں کچھ نہیں کر پایا، کیوں تم سے بدلہ نہیں لے پایا؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے عزت دی جاتی ہے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کے کوئی معنی نہیں ہے، اور میں تمہاری عزت برباد کر کے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ محبت عزت کے بغیر ادھوری ہے، یہ کہہ کر میں نے فاصلے مٹانے شروع کیے تھے، اور اس محبت میں پراچی نے میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ صرف مرد ہی عورت کو مکمل نہیں کرتا، اگر محبت عورت کی بھی شامل ہو تو وہ مرد کو بھی مکمل کر دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔